بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی طرف سے مستقل مندوب رہ چکے منیر اکرم صاحب نے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر بہتر تو یہ ہوتا کہ میں آپ سے سفارتی جو نوعیت ہے یا سفارتی جو لائنز ہیں یا سفارتی جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر بات کرتا, لیکن آپ ایک ایسی جگہ کے اوپر سرو کر چکے ہیں جہاں پہ مختلف ممالک کے نظریات, ان کی ترجیحات جو ہیں وہ وضع ہوتی رہی ہیں. اب کی ترجیحات میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے, ماضی میں بھی یہ رجحان رہا لیکن اب بہت زیادہ رہا, کہ ابھی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے بے شمار ممالک کی جس میں امریکہ سر فہرست ہے, ٹاپ 100 کمپنیز کی اگر بات کی جائے تو ان کے شیئرز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, نئے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. یعنی جنگ لگی ہوئی ہے, ایک طرف دنیا کی معیشت ڈوب رہی ہے, دنیا کا کاروبار بند ہو رہا ہے, افراط زر کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, دوسری طرف ایک معیشت ایسی ہے جو ایسی پروان چڑھ رہی ہے کہ اگلی دہائیوں تک وہ مزید پروان چڑھتی رہے گی. تو اب یہ بے شمار ممالک کے اندر نئے اسلحے کی خریداری, نئی ٹیکنالوجی کی خریداری کی جو رغبت پیدا ہو رہی ہے, یہ دنیا کو کس طرف کو لے کے جائے گی؟ جی میرے خیال میں ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں جو اب ڈیفنس انڈسٹری ہے اس پہ زیادہ توجہ ہے, کیونکہ یہ جنگ جو جاری ہوئی ہیں, یوکرین سے شروع ہوئی ہے, پھر غازہ میں ہوئی ہے جنگ, پھر ایران کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں, پاکستان کے اوپر حملے ہوئے ہیں, تو ہر طرف یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے, یو این چارٹر کی پرنسپلز ہیں, انٹرنیشنل لا ہے, اس کی بالکل کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور وہ اب جو ممالک ہیں ان کی بہتری یا ان کی جو ڈیفنس ہے وہ صرف اسلحے سے آئے گی اور پاور سے آئے گی. تو اس لیے یہ توجہ پھر گئی ہے ممالکوں کی ڈیفنس کی طرف. اس سے آبویسلی بہت اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ پہ امپیکٹس ہوں گے. ہر طرف سے مشکلات بڑھ گئی ہیں, فیول پرائسز بڑھ گئی ہیں, فرٹیلائزر بڑھ گیا ہے, انفلیشن جاری ہے. تو یہ امکان تو نظر آتا ہے, پر یہ کافی عرصے سے شروع ہوا ہے. اور جو آرمز کنٹرول کی جتنی بھی ایگریمنٹس تھیں امریکہ اور روس کے درمیان وہ رد ہو گئی ہیں. جو بڑے بڑے ٹریٹیز بنائی گئی تھیں, کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی, وہ ابھی تک انفورس نہیں ہوئی ہے. پھر جو این پی ٹی ہے, اس کی نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے, اس کے اوپر بھی بہت سوال جواب آ رہے ہیں کہ جی اس کا فائدہ کیا تھا. تو ایک دور ہے یہ جس میں آرمز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہر طرف سے, اور ہر ملک یہی سوچتا ہے کہ طاقت ہمارے پاس اگر نہیں ہوگی تو ہمارے خلاف اگریشن ہو سکتی. لیکن ایک چیز سر سمجھائیے, دہائیوں تک بے شمار ممالک کو ایک ڈیفنس امبریلا کے حوالے سے نیریٹو بیچا جاتا رہا, لیکن ایک جنگ کے اندر وہ ممالک کا تحفظ نہیں ہو سکا. ترجیحات میں پھر بھی بدلاؤ نہیں ہے, ڈیفنس امبریلا بھی وہی ہے, مارکیٹ بھی انہی کی چل رہی ہے, نئے ایکوپمنٹ بھی انہی سے منگوائے جا رہے ہیں. تو پھر یہاں پہ وہ نیریٹو کس حد تک جسٹیفائیڈ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں, اب یہ تو صحیح ہے کہ جو پروٹیکشن, یہ آپ خلیج کے ممالکوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ صحیح ہے کہ ان کی توقع تو یہی تھی کہ امریکن اڈے ہوں گے ہمارے پاس, امریکن ڈیفنس امبریلا ہوگا, اگریمنٹس ہوں گی تو ہماری حفاظت ہوگی, ہمارے اوپر حملے نہیں ہو سکیں گے. پر یہ دیکھا کہ جی اب امریکہ نے خود نے جنگ شروع کی, اور اس کا جو امپیکٹ تھا, ڈیمیج تھا, وہ خلیج کے ممالکوں پہ ہی آیا. اور جو اڈے تھے ان کے اوپر حملے ہوئے, وہاں نقصان ہوا ان کا. تو یہ سوال تو بالکل جائز ہے, اور سوال یہ اٹھا ہوا ہے کہ یہ امریکن امبریلا سے, امریکن اڈوں سے کتنی ان کی سیکیورٹی بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی. اچھا سر ایک چیز بتائیے, ابھی ہم کینیڈا کو دیکھیں تو وہ اپنی فوجی تعداد کے اندر اضافہ کر رہے ہیں, برطانیہ بھی تگ و دو کر رہا ہے, یورپی ممالک بھی الائنمنٹ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. اگر خطے کے دیگر ممالک کی بات کریں, یعنی ہم اگر اپنے آس پاس کی بات کریں, پاکستان کے آس پاس کی, تو یہاں بھی
نئی خریداریاں ہو رہی ہیں, نئی ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے. یعنی اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں تو وہاں پہ ری الائنمنٹ جس طریقے سے ہو رہی ہے یا ری اسٹرکچرنگ جو کہیں, اس سے تو واضح عزائم ان کے دکھائی دیتے ہیں. اور ہمیں بھی پھر ڈیفنس کے اعتبار سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے یا نئی چیزوں کو منگوانا ہے. تو یہ رجحان مستقبل کے اندر جو نارمل معیشت ہے یا عام عوام ہے پوری دنیا میں, اس پہ کیسے اثر انداز ہوگا؟ یہ ظاہر ہے ان کے اوپر جو ہم ہمارے جو عوام ہے اس کے اوپر تو بہت یعنی کہ اس کے امکان صحیح نہیں ہے, کیونکہ جب پیسہ آپ لگاتے ہیں اپنے ڈیفنس کے اوپر تو وہ پیسہ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل یعنی ظاہر ہے کہ کوئی ریلیشن شپ ہے کہ جتنی آپ نے عسکری طاقت پہ آپ نے جو ضائع کیا پیسہ تو وہ ڈیولپمنٹ پہ نہیں آئے گا. پر اب مجبوری ہے, ہماری تو مجبوری ہے, پاکستان کی تو مجبوری ہے, کیونکہ ہندوستان اس راستے پہ چلا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو گلوبل پاور بنانا چاہتا ہے, ہر طرف سے ہتھیار لے رہا ہے, اور جو کچھ انہوں نے بہت اگریسو پوسچر اڈاپٹ کیا ہے, یہ میرے خیال میں ان کی غلطی ہے, اپنی عوام کے ساتھ بھی غلطی ہے, اور پورے خطے میں انہوں نے یہ زہر پھیلایا ہے اپنی طاقت دکھانے کے لیے, گلوبل پاور بننے کے لیے, چین سے کمپٹیشن کرنے کے لیے. تو یہ سب کچھ ہمارے خطے میں تو یہ نظر آتا ہے کہ جی ہندوستان نے یہ آرمز ریس چلائی ہے, اور پاکستان کی جو رسپانس ہے وہ یعنی ایکول نہیں ہونی چاہیے. ہم نے دیکھ لیا ایسیمیٹرک وارفیئر ہم لڑ سکتے ہیں, ان کو دکھا دیا ہم نے. لیکن سر ایک سوال یہ ہے کہ 2025 میں امریکہ نے $1 ٹریلین کا اپنا ڈیفنس بجٹ رکھا تھا, یعنی 1000 ارب کا. اب 2027 تک وہ 1.5 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں, یعنی 500 ارب روپے کا اضافہ اور 500 ارب ڈالر کا اضافہ اگر مجموعی طور پہ ابھی امریکی معیشت پہ دیکھیں جس کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا قرضہ ہے, جہاں پہ افراط زر کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا, عوام اس وقت پالیسی سے متنفر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے امید یہ تھی کہ آئیں گے اور معاشی اعتبار سے, کاروباری اعتبار سے امریکہ کو آگے بڑھائیں گے, میگا کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا, تو اس سب کا امپیکٹ عوامی سطح پہ بھی پڑنا ہے. تو اس کا خمیازہ پھر امریکہ نے کس طریقے سے بھگتنا ہے, یا یہ ریبیٹ کے طور پہ کس طریقے سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے؟ دیکھیں امریکہ بڑی طاقت ہے, امریکن اکانومی $3-4 ٹریلین اکانومی ہے, تو یہ پیسہ بہت ہے, اور ان کی عوام پہ یہ خرچہ جو ہوگا اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا. یہاں بہت ساری اپوزیشن ہے اس اضافے کے خلاف, پر وہ یہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس ڈالر جو ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی ہے, اور ڈالر پرنٹ کرتے جا رہے ہیں, ان کا قرضہ بہت بڑھ گیا ہے, پھر بھی پوری دنیا وہ ڈالر خرید رہی ہے. تو اس لیے امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, تو وہ اپنا دفاعی و عسکری طاقت وہ بڑھاتے رہیں گے. ان کی انٹرسٹ گلوبل ہیں, وہ ہر طرف مڈل ایسٹ میں بھی ہیں, یورپ میں بھی ہیں, چین کے خلاف بھی ان کی پالیسیز ہیں. تو گلوبل پاور ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری طاقت رہے, اور جو نئے ہتھیار ہیں وہ ہم بنا سکیں. جو ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں یہ مڈل ایسٹ کی جنگ میں وہ ریپلیس کیا جائے, تو وہ کریں گے میرے خیال میں, اور اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا. پر امریکن اکانومی بہت بڑی ہے, اور جو ان کی کرنسی ہے وہ جب تک کہ دنیا ان کی کرنسی لیتی ہے تو کولیپس نہیں ہوگا. سر آپ نئے ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر جن جن کی الائنمنٹ تھی یا جن جن کے ساتھ اتحاد دکھائی دیتے تھے, اب وہ اتحاد کتنے ٹوٹنے ہیں اور اس میں ضربیں کتنی لگنی ہیں, اور اس پہ ڈیفنس کے اعتبار سے خرچے کتنے آنے؟ یہ دیکھیں ایک طرف سے تو یہ ظاہر کہ یورپ میں
ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد میں ان کی پالیسیز، یوکرین کی پالیسی بدل گئی ہے، جو یورپ اور نیٹو کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی اس میں کچھ کمی پیشی آ گئی ہے، مشکلات یورپ کے ساتھ امریکہ کے بڑھ گئے ہیں، تو یورپینز نے اب فیصلہ یہ کیا کہ ہم خود اپنی دفاعی طاقت ہم بنائیں گے، خود خرچے کریں گے، تو وہاں بھی خرچے بڑھ رہے ہیں، اور جو ان کی خرچے تھے ڈیولپمنٹ پر، سوشل ایشوز کے اوپر، وہ کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے میرے خیال میں دوسرے ممالکوں بھی، خلیج میں بھی اب یہ جنگ کے بعد میں یہی میرے خیال میں ان کا بھی فیصلہ ہوگا کہ جی ہم خود کی اپنی عسکری طاقت ہم بنائیں گے، اور امریکہ پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں بھی ڈیفنس ایکسپینڈیچرز بڑھ جائیں گی۔ اسی طرح سے دوسرے ممالک ہیں جن کو اب خطرہ ہے کہ باہر سے ہمارے خلاف ایگریشن ہوگی، جیسے پاکستان ہے، دوسرے چھوٹے ممالک ہیں، وہاں بھی ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھ جائیں گی۔ تو یہ ایک گلوبل فینومینا ہے، اس کو ریورس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا معاہدہ ہونے کی ضرورت ہے، جس میں آرمز کنٹرول پھر آ سکے، اگریمنٹس ہو سکیں بڑی طاقتوں کے درمیان اور چھوٹی طاقتوں کے درمیان۔ بڑی طاقتوں اور چھوٹی طاقتوں کے درمیان آرمز کنٹرول کے حوالے سے کوئی بہت بڑا معاہدہ ہونے کی ضرورت ہے۔